أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. اچھا، گزشتہ آیت میں آیت نمبر 171 میں کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دینی معاملات کے اندر حد سے گزرنے کو منع فرمایا، اور پھر مختلف فرقوں کی جو حد سے گزرے ہوئے تھے، عیسائی تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، یہودی تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت میں حد سے گزر گئے، جن کی چند مثالیں کل پڑھ لی تھی کہ ہماری دین کے اندر کیسے دین اور دنیا کے حسین امتزاج کے ساتھ دین اور دنیا کے تقسیم کو ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حد بندی فرمائی، اور وہاں حد سے گزرنے یا حد سے گھٹانے یا حد سے بڑھانے کو منع فرمایا۔ لیکن جیسے کہ عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر دو طرح کی خرابیاں تھیں، یعنی یا تو وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے درجے میں برابر کر دیا، یا اور اسی لیے پھر انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی بغیر تحقیق کے کہ وہ پیشوائی کے اہل ہے یا نہیں ہے، اور اس کو ایک مقدس جماعت بنا لیا، یہ بھی حد سے گزر گئے تھے۔ دوسری طرف یہودی دیکھیں تو انہوں نے انبیاء کے درجے کو ہی اصل درجے پر تسلیم نہیں کیا، بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، عام انسانوں سے بھی بدتر سلوک کرنے لگے ان کے ساتھ، جس کو افراط اور تفریط کہتے ہیں، یا حد سے گزرنا یا حد سے کم ہو جانا۔ یہی تو خرابیاں ہیں جس سے ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے آخر میں پناہ بھی مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غصہ ان پر نازل ہوا جنہوں نے شرعی احکام کو اپنے درجے سے گھٹا دیا، اور جو گمراہ ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے شرعی احکام کو اپنے حد سے بڑھا دیا، آگے گزر گئے۔ یہودی اور عیسائیت دونوں ان کے مظاہر ہیں معاشرے میں۔ تو ہوا یہ کہ یہ خرابی مسلمانوں میں بھی در آئی، گھس گئی۔ کہیں تو ہم دیکھتے ہیں بعض مسلمانوں کو، نادان مسلمانوں کو، کہ وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں جیسے خوارج کا نعرہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو خوارج نکلے تھے، حسبنا کتاب اللہ، ایک عنوان تھا ان کا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی ہم سارے فیصلے اللہ کی کتاب پر کریں گے۔ بظاہر تو عنوان بہت اچھا تھا، لیکن اس نعرے کے آڑ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم خلافت اور امیر المؤمنین یا پورا یہ نظام اور ہمارے یہ فیصلے جو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ آپس میں مصالحت کے انداز میں جو فیصلے کیے، یا صحابہ نے آپس میں جو فیصلے کیے، یہ صاف قرآن سے ماورا فیصلے ہیں، انہوں نے قرآن کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے، جس کو ہم کہتے ہیں جرگے کی بنیاد پر، مصالحت کی بنیاد پر، لہٰذا یہ کافر ہو گئے۔ اب عنوان تو بڑا اچھا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ ہم کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب کتاب اللہ کے نعرے کی آڑ میں یا محبت کی آڑ میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واقعی منتخب شخصیات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے جو منتخب جماعت ہے، ان پر بھی انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، اور ان کا درجہ جو صحابیت کا درجہ تسلیم کرنا چاہیے تھا وہ تسلیم نہیں کیا، اور وہیں سے پھر یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بعض مسلمان ہم دیکھتے ہیں
کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی صرف قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا، باقی قرآن کیسے سمجھنا ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں خود پورے قرآن سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر بات ہے ہر بندہ قرآن کریم سیکھنے کے حد تک تو، پڑھنے کے حد تک تو ہر بندے کے لیے آسان ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر بندے کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح الفاظ اس کے پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، یہ ہر بندے کے لیے آسان ہے۔ کسی بھی زبان کا بندہ ہوتا ہے، کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے جب سیکھتا ہے، تو پڑھنے کے لحاظ سے بھی آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ لیکن اپنے الجھے ہوئے مسائل کا حل اور اپنے باطنی پریشانیاں اور بے چینیوں کا پورا حل یہ ہر بندہ خود قرآن سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے لیے کسی استاد کے پاس جانا ہوگا، کسی ماہر کے پاس جانا ہوگا۔ جیسے ہر فن کے اندر صرف محض کتاب پڑھ لینے سے آدمی اس فن کا ماہر نہیں ہوتا، موٹی موٹی معلومات تو حاصل ہو جائیں گی لیکن مکمل ماہر نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ دیکھیں اس حکمت کو، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کے ساتھ شریعت بھیجی، کتاب بھیجی، تو اب دیکھیں پورے انبیاء کے تسلسل میں ہمارے پاس کتابیں 4 ہیں، بڑی کتابیں 4 ہیں، اور کچھ چند 100 صحیفے وہ بھی تاریخ کے اس میں موجود تو ہے لیکن اس کے اوراق موجود نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف انبیاء کو دیں کہ تو انبیاء کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ سے اوپر، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ، یعنی افراد زیادہ ہیں، اساتذہ تو زیادہ ہے، کیونکہ انبیاء کتاب کے اساتذہ ہوتے تھے، کتابیں کم ہیں۔ تو کتاب کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی اہمیت ہے۔ ہر بندہ صرف قرآن کو دیکھ کر اپنی مکمل رہنمائی، زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی صرف قرآن سے ہر بندہ خود حاصل کرے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں سے بتا دیا کہ کتاب اور استاد کا رشتہ یہ قریب ہوگا، کتاب کو سمجھنے کے لیے استاد کے پاس بھی جانا ہوگا۔ تو ایک طرف ہمارے ہاں یہ ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ ہر بندہ خود قرآن پڑھے اور وہ کسی کے پیچھے نہ جائے، بس اسے جو سمجھ میں آ جائے، جو وہ قرآن سے اپنی تفسیر اور مفہوم نکالے، بس اس کے لیے وہی رہنمائی ہے۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ اور دوسری طرف زیادتی کیا ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں کسی کے پیچھے پڑ گئے، اور وہی جو عیسائیوں کی طرح بعض مذہبی پیشواؤں کو انہوں نے ارباب کا درجہ دے دیا، خداؤں کا درجہ دیا، مطلب تقدس میں وہ اعلیٰ درجہ دیا کہ سمجھنے لگے کہ گویا کہ اب ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں بھی بعض دوسری طرف غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی پیشواؤں کو، اپنی تاریخی شخصیات کو تقدس کا وہ درجہ دے لیتے ہیں کہ پھر ان سے اگر کہیں غلطیاں ہوئی بھی ہے تو ہم وہ تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گویا کہ ہم انہیں قدسی شخصیات سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ انسان ہے، انسان انبیاء معصوم ہے، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کو اللہ نے معصوم تو نہیں بنایا، محفوظ بنایا، مطلب ان سے گناہ ہوئے نہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو توبہ کی توفیق دی ہے۔ کوئی صحابی بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہیں گیا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے تو ہو ہی نہیں سکتا گناہ، اور صحابہ محفوظ ہیں، یا تو ہوئے نہیں گناہ، اور ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے، انہیں توبہ کی توفیق دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے باقاعدہ تقدس اور پاکیزگی کی سند حاصل ہو اور ہم یہ سمجھے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو مذہبی پیشواؤں، بزرگوں، اولیاء کے ساتھ محبت اپنی جگہ، لیکن انہیں عیسائیوں کے طرز عمل پر اس تقدس کے درجے پر فائز نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ہاں ایک طبقہ، ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ انہیں بالکل ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف اگر کوئی واقعی معقول بات ہو، علمی اختلاف کی بنیاد پر بات ہو، اس کے سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ نہیں بھئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان ہے، ممکن ہے ان کا استدلال غلط ہو۔ آپ کے فقہی مسائل میں دیکھیں، کلامی مسائل میں دیکھیں، تصوف کے مسائل میں دیکھیں، سیاست کے مسائل میں دیکھیں، معیشت کے مسائل میں دیکھیں، کسی بھی مسئلے میں اگر ایک صاحب تحقیق بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ بھی صاحب تحقیق ہے، واقعی علمی شخصیت ہے، اور وہ دونوں آپس میں علمی اختلاف رکھتے ہیں، رائے مختلف رکھتے ہیں، تو کل طور پر ہر ایک کو ان احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے رائے کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں مجھے فلاں شخصیت کی تحقیق پر اعتماد ہے،
آپ اعتماد اسی پر کر لیں۔ لیکن اسی شخصیت سے اگر کوئی دوسرا آدمی علمی اختلاف رکھتا ہے، نقطہ نظر مختلف رکھتا ہے، تو آپ اس پر فسق کے، گمراہی کے یہ فتوے نہیں لگا سکتے، کیونکہ ممکن ہے یہ بھی ایک شخصیت ہے، وہ بھی ایک شخصیت ہے، کسی کو خدا کی طرف سے حفاظت کا پروانہ نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے اندر جو علمی حوالے سے کسی بھی علمی میدان کا ہو، سیاست کا ہو، معیشت کا ہو، تجارت کا ہو، یا فقہ کا ہو، کلام کا ہو، تصوف کا ہو، کسی بھی میدان کی شخصیات کے آپس میں جو مختلف نظریات ہوتے ہیں انہیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی شخصیات ہیں، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، ہر ایک اپنی تحقیق میں درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں مجھے اگر اپنے ذہن کے لحاظ سے اور اپنی سمجھ کے لحاظ سے کسی ایک شخصیت پر اعتماد ہے، میں اس کے رائے کو لیتا ہوں اس خاص میدان میں، لیکن اس سے جو دوسری شخصیت اختلاف رکھتی ہے مجھے اس شخصیت کے بھی احترام ہوگا اور مجھے اس سے کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی دل میں عداوت اور بغض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ علمی اختلاف ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو دو غلطیاں پائی جاتی ہے کہ یا تو صرف ہم قرآن خود پڑھیں گے، کسی اور کی ضرورت نہیں، یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ کتاب کے ساتھ استاد کی بھی ضرورت ہے۔ کتابیں اللہ نے کم بھیجی ہیں، اساتذہ زیادہ بھیجے ہیں۔ تو محض کتاب ہر بندہ مکمل رہنمائی خود قرآن سے حاصل نہیں کر سکتا، نصیحت کے حد تک حاصل کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، قبر و آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اپنے اعمال کی درستگی کی فکر پیدا ہو جائے۔ لیکن اب اعمال درست کیسے کرنے ہیں، فکر تو پیدا ہوگی لیکن کرنے کیسے ہیں، کس موقع پر کون سا عمل کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں، اس کو تفصیل کہتے ہیں، اس کو تشریح کہتے ہیں۔ اس کے لیے سیرت کے پاس جانا پڑے گا، احادیث کے ذخیرے کے پاس جانا پڑے گا، علماء کے تشریح کی طرف جانا پڑے گا، پھر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ہاں فکر آپ پیدا کر سکتے ہیں قرآن سے، خود ہر بندہ اگر خود تنہائی میں بیٹھ کے کچھ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھے، اس سے اتنی فکر اس کے پیدا ہو جائے گی کہ اسے قرآن سے محبت ہو جائے، نبی سے محبت ہو جائے، دین سے محبت ہو جائے، اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، قبر اور آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو محبتیں پیدا ہو گئی، ان محبتوں کے تقاضوں پر عمل کیسے کرنا ہے، اور یہ جو فکر پیدا ہو گئی، اس فکر کے تقاضوں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اب یہ عملی طریقہ سیرت میں ملے گا، صحابہ کے آثار میں ملے گا، اور صحابہ کے آثار اور سیرت کی تشریحات میں ملے گا جو علماء نے اپنی اپنی جگہ پر محنتیں کر کے کتابوں پر جمع کی ہیں۔ تو لہٰذا پھر بھی شخصیات کے پاس جانا ہوگا، شخصیات سے ہٹ کر کوئی بندہ خود جا کے یہ پوری تحقیقات ہر بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بندہ اگر اسی تحقیق کے لیے کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو زندگی کے دوسرے کام بھی ہوں گے نا۔ ہر بندے کے تو اپنے دائرہ کار ہے، وہ پھر مزدوری کیسے کرے گا، ملازمت کیسے کرے گا، تجارت کیسے کرے گا، باقی زندگی کے معاملات کیسے ڈیل کرے گا۔ تو ہر میدان کے لیے اللہ نے بندے رکھے ہوئے ہیں، تو ہر بندے کو اس میدان میں جو مہارت حاصل ہے، آپ کو جس پر اعتماد ہو اس کی مہارت سے آپ فائدہ لیں گے۔ تو نہ تو بالکل ایک جہت پہ ہم جائیں گے کہ ہمارے لیے صرف کتاب کافی ہے، ہم نے کسی سے نہیں سیکھنا، نہ اس دوسرے جہت پہ جائیں گے کہ جس سے ہم نے سیکھا ہے تو وہ شخصیت جو ہے اس کو ایسا تقدس حاصل ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ پاکیزہ، ایسی پاکیزہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی اور اس سے علمی اختلاف رکھے تو مجھے وہ علمی اختلاف برداشت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ علمی اختلاف بھی برداشت کرنا ہوگا، مختلف نقطہ نظر اور نقطہ فکر کو بھی برداشت کرنا ہوگا، علمی اختلاف اور رائے کے اختلاف کو بھی برداشت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے احترام میں کمی نہیں لانی ہوگی۔ ہاں استاذوں سے ہم نے سیکھنا ہوگا۔ اسی کو علماء سادہ انداز میں کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے۔ آپ نے کتاب سمجھنی ہے تو رجال اللہ سے، یعنی اللہ کے بندوں سے، اور رجال اللہ کو پہچاننا ہے تو کتاب اللہ سے، کہ آپ کتاب اللہ کے اندر موٹی موٹی باتیں جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں وہ تو خود ہر بندہ سیکھ سکتا ہے، پھر اسی پیمانے پر وہ تول لے کہ کون رجال اللہ میں داخل ہے، کون داخل نہیں ہے، اور جس کی پہچان ہو گئی کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، بس پھر اس سے مزید تفصیلات سیکھنے کے لیے اپنی زندگی لگائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے کہ نہ بالکل ایک طرف جھکاؤ کہ صرف کتاب، استاد سے انکار، نہ بالکل دوسری طرف جھکاؤ کہ صرف استاد پر اندھا اعتماد، اور باقی کتاب کیا کہہ رہا ہے، باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے اختلاف برداشت نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے، اور مجھے یہ علمی اختلاف رائے پسند نہیں، قابل قبول نہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ کہ کتاب بھی لیں گے، استاد بھی لیں گے، کتاب کے ذریعے سے استاد پہچانیں گے اور استاد کے ذریعے سے مکمل کتاب کی
تفصیلات سیکھیں گے۔ یہ تو کل کی آیت میں بات ہو گئی۔ باقی انشاءاللہ آج کی آیت جو ہم نے پڑھ لی ہے اس میں ہم نے بنیادی طور پر جو بات ہے وہ بندگی کی بات، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بندگی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ کو بھی یہ ادا پسند ہے اور اللہ کی بندگی پر عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل، آج وقت زیادہ ہو گیا، کل ان آیات پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال کے ساتھ دین پر قائم رہنے